بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، آج بروز جمعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عدالت سپریم کورٹ میں بہت بڑا کام ہو گیا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوجی جرنیلوں کو سامنے لانا شروع کر دیا۔ کیا ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا، کیا ان کے چہرے عیاں کرنا شروع کر دیا، کیا جی ایچ کیو اور سپریم کورٹ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ سب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سپریم کورٹ میں۔ بہت سے پردے، بہت سے چہرے بے نقاب ہوں گے، بہت سے چیزیں بے نقاب ہوگی، جس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سرخرو کرنا تھا، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی بھی تصدیق کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی دائر درخواست پہ سماعت کی۔ جج فہیم احمد صاحب اور شکیل احمد صاحب نے سماعت کی۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں 7 ستمبر کو ایک درخواست دی تھی کہ ہمارا انتخابی نشان اور ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کے انتخابات ان کو اب علیحدہ کر دیے ہیں، اور ہمیں 19 دسمبر تک نوٹس بھیج دیا گیا، جس پہ شکیل احمد صاحب اور فہیم احمد صاحب کا ایک مفصل نوٹ ہے، اور اس نے الیکشن کمیشن کو رخوا دیا گیا کہ اگلے سماعت تک آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے۔ دوسری طرف اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی بیوروکریسی کے خدمات حاصل کرنے کے خلاف بھی پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی، اور اس پہ بھی محفوظ فیصلہ سنایا گیا کہ الیکشن کمیشن اگلے آرڈر تک اور اب اگلی سنوائی تک اس پہ عمل درآمد روک دے۔ سامعین کرام، یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن جن بھائیوں نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے۔ آپ لوگ کا شیئر کرنا ہمارے لیے بہت کارآمد ہے۔ سامعین کرام، آتے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ سپریم کورٹ پہ فائز عیسیٰ صاحب نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہا تھا کہ آپ ریکینڈ بنا لیں جس پہ آپ الزام لگا رہے۔ ان نے پر ریکینڈ بنا دیے۔ اس نے باجوہ صاحب کا نام بھی ڈال دیا اور جنرل فیض حمید کا بھی نام ڈال دیا، جبکہ اس پہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں فریق بنا رہے ہو؟ آیا کیا ان لوگوں نے خود وزیر اعظم بننا تھا؟ مختصراً اس میں بہت سے باتیں کی، لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو کس کے آئمہ پہ ایک قائم مقام وزیر اعظم کو ہٹا کر اس کی جگہ جس وزیر اعظم کو بنانا تھا اس کا نام لے۔ اس پہ حامد خان صاحب نے، جسٹس عزیز صدیقی صاحب کا وکیل، اس نے کوئی نام لے لیا۔ اس کے منہ سے پھر ایسے کہ آیا کیا عمران خان صاحب اس کا بینیفیشری تھا، کیا آرمی چیف اس کا بینیفیشری تھا، جبکہ جنرل فیض حمید صاحب کے اس کو نوٹس تو کر دیا گیا، اور ایک عرفان رامے صاحب جو بریگیڈیئر ہے ان کو بھی نوٹس کر دیا گیا، لیکن باجوہ صاحب کو نوٹس ابھی جاری نہیں کیا گیا۔ آخر میں بہت سے باتیں کرنے کے بعد سب رجسٹرار کو اور سابقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی 4 بندوں کے اوپر نوٹس جاری کی گئی، جبکہ باجوہ صاحب کو ابھی نوٹس نہیں جاری کیا گیا۔ آخر میں جنرل کا نام تو نکال لیا، لیکن فیض حمید کو سب سوشل میڈیا پہ اور سارے لوگ یہ ڈسکس کر رہے کہ یہ بات ایک چیف جسٹس قائم مقام کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہا کہ آپ یہ کیس پینشن کے لیے لڑ رہے، ان کے بات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، اس کے سوچ سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا حق بنتا ہے تو ان کو حق ملے گا۔
کیونکہ پائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو ویسی بھی پینشن دے دیتے ہیں، لیکن آپ کسی کے اوپر الزام اور کسی کے اوپر باتیں نہ بنائیں۔ سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ کافی باس مباحثہ ہو رہی ہے کہ آیا پائز عیسیٰ صاحب نے یہ کیا بات کہی، کیوں کہی، اور اس کی تصویر کیوں کی گئی۔ جبکہ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کی بھی بیوروکریسی کے خلاف الیکشن کمیشن کی خدمات کو رکوایا گیا، جبکہ اس پہ باقی لوگوں کا، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، نون لیگ والوں کا، ان کا ایک مذائقہ خیز بیان آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی تو شروع سے الیکشن کرانے کے حق میں ہے کہ الیکشن ہو جائے، الیکشن ہو رہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو 2-2.5 مہینے، 2-2.5 سال جو ہے نا کھینچ لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آئین اور قانون کے کاموں سے ہٹ کے بہت سے کام اور شروع کیے، سارا ٹبر اٹھا کے عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے جیل پہنچ جاتے ہیں۔ 90 دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی ٹیکنیک کی پوائنٹ سامنے لا کے خلقوں کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن صرف اور صرف ایک پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کو کس طریقے سے دیوار اور اس کو اپنے سامنے سے ہٹایا جائے، لیکن باقی پارٹیاں جو بھی کرے ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ سب پارٹیوں کو مل رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی ہے۔ یہ بہت سے باتیں ہیں جو ہر بندے کے ذہن میں گڑے ہوئے ہیں، ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آخرکار پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو دونوں کاروائیوں میں رکوا دیا ہے، ایک میں ہائی کورٹ لاہور نے رکوا دیا اور دوسرے میں پشاور ہائی کورٹ نے رکوا دیا۔ اب الیکشن کمیشن آنے والا حکمت عملی اپنائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے یہ 5 رکنی بینچ نے کی، جسٹس پائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ جسٹس صدیق شوکت عزیز صدیقی صاحب کی تصحیح بھی ہو گئی ہے، اس سے بات بھی منوانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے منہ سے نکلوانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے بدلے میں پھر اس کی تصحیح اس طرح ہوئی ہے کہ آپ پینشن کے لیے یہ کیس لڑ رہے ہیں، پینشن ہم آپ کو ویسے دے دیتے ہیں، آپ یہ کیس نہ لڑ لیتے، لوگوں کو ویسے الزامات میں نہ ڈال لیتے، یہ اداروں کو ویسے سپریم کورٹ کے اوپر نہ ڈال لیتے، ہمارے کندھے نہ استعمال کر لیتے، ایسی بات کی، لیکن صرف اور صرف وہ اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے، اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے، وہ بھی بنیاد ہے، کیونکہ چیف جسٹس کی یہی بات ہے، اس کے اگینسٹ اس نے کہا کہ اگر ISI کا چیف تو آرمی چیف کا آئمہ پہ میرے پاس آئے گا، کچھ باتیں کرے گا، کچھ کرنے دے گا، ایسی ساری باتیں اس نے سامنے رکھ دی ہے۔ اب اگلی سنوائی میں یہ 4 جو نوٹس جاری کی گئی ہے 4 بندوں کو، اب اس کی کیس کی سنوائی ہوگی، اور اس میں پھر کیا ہونے یہ آپ نے اور میں نے انتظار کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔